بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان۔ آج میں آپ کے ساتھ جو براہ راست میرے پاس فلسطینیوں سے اور فلسطینیوں کے لیڈروں سے معلومات پہنچی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو غزہ کی پٹی میں کیا ہو رہا ہے اور فلسطین کی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس پہ عمران خان کا موقف اور پیغام کیا تھا جو میں نے آج پاکستان میں جو سفیر ہیں فلسطینی ان کو میں نے پہنچایا، اور ان کی ٹیم کو میں نے سفارت خانے جا کے خود پہنچایا ذاتی طور پہ۔ یہ میں ایکسکلوسیو کچھ باتیں ہیں جو اس سے پہلے میرے علم میں بھی فرینکلی سپیکنگ نہیں تھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آج پاکستان کے اندر یوم احتجاج منایا جا رہا ہے اور یوم یکجہتی فلسطین منایا جا رہا ہے، اور اس میں جو حکمران ہیں پنجاب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کے پی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مرکز میں بیٹھے ہیں، انہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور جو چپ کا روزہ ہے اس کی وجوہات تو آپ کے سامنے میں لاتا ہوں ابھی، لیکن میں اس کی ایک تحریری وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ پولیس کو یوز کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں جو علی اوان ہمارے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے مانگی تھی، اجازت نہیں دی گئی کوئی جلسہ کرنے کے لیے۔ اس سے 2 دن پہلے الیکشن کمشنر پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک 3 رکنی وفد ملا، اور ساری پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی اس میں موجود تھی، اور اس میں میجر پارٹی کے طور پہ ہمیں ٹریٹ کیا گیا۔ اور عوام میں نے یہ بات اٹھائی تھی کہ ہمیں آپ سے لیول پلینگ فیلڈ ہم مانگنے کے لیے نہیں آئے۔ چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے 30 نکاتی ایک پیش کیا، اور ابھی کور کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں ہم نے ایک لایا عمل اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے حوالے سے جو 1-2 دن میں آپ کے سامنے آئے گا وہ بھی بنایا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں صرف فیلڈ میں اترنے دیں، تو یہ جو لیولنگ ہے گراؤنڈ کی، ہم کھلاڑی ہیں وہ بھی کر لیں گے، اور پلینگ جو ہے وہ ہم سے زیادہ کون اچھا پلیئر ہے جو جانتا ہو ہم کر لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج پھر ایک دفعہ لوگوں کو لکھ کے کہا گیا، میں کچھ تحریری ثبوت میرے پاس مجھے علی امین گنڈاپور نے بھیجے ہیں، مجھے عاطف خان نے بھیجے ہیں، وہ ثبوت میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں ابھی۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ میری ملاقات کیا ہوئی۔ یہ تو یہ ہے کہ کوئی لوگ ہیں جو پاکستان میں چاہتے ہیں کہ جو ان کی مرضی کی کوئی پوزیشن لی جائے، اور ان کے سیاسی مفادات ہوں گے، ہمارا کوئی سیاسی مفاد نہیں ہے۔ قبلہ اول ہماری شان ہے، اور قبلہ اول ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور قبلہ اول کا ذکر جو ہے بیت المقدس کا، مسجد اقصیٰ کا، وہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے۔ اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ قوم اپریشیٹ ہے اس موقع سے۔ لیکن جو لوگ اس وقت چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے ہیں وہ بھی بہت جلدی سامنے آ جائیں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ یہودی لابی کا بڑا ذکر ہوتا تھا پاکستان میں، آج کل پوچھیے گا ذرا وہ کدھر ہوتے ہیں، اور وہ مشورے دیتے ہیں لوگ کچھ۔ انہوں نے فلسطینیوں کو دیا ہے ویڈیو بنا کے کہ آپ انسانی حقوق کا احترام کریں، ان کے انسانی حقوق کا جو آپ کے عملہ آور ہیں، آپ کے اوپر جو کہتے ہیں کہ 6000 ٹن ہم نے آگ برسائی ہے جس میں وہ قسم کے ہتھیار استعمال ہوئے ہیں جن کی استعمال کی اجازت ہی کوئی نہیں ہے۔ میری جو ملاقات ہوئی اس میں میرے ساتھ ایک لائرز کا گروپ تھا، اور جو لوگ اور تھے کچھ وہ شریک ہوئے، اور اس میں میری ملاقات کے اندر جو پہلی بات انہوں نے بتائی وہ یہ ہے کہ اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ غزہ کی پٹی سے جو پہلے ہی ہجرت کر کے وہاں آباد ہونے والے لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے، اور بہانہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ ان کو مصر میں آباد کیا جائے گا، کسی اور جگہ آباد کیا جائے گا۔ تو انہوں نے نعرہ ایک عربی میں لگایا کہ لن لا نحرب نسافر، کہ ہم نہ یہاں سے بھاگنے والے ہیں اور نہ یہاں سے ہجرت کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے لوگ تو ڈٹے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ ایک پہلو اس کا یہ تھا کہ یہ ایک اور سازش ہے کہ اس اسرائیل کی ریٹیلیٹی جو ہو رہا ہے سارا کچھ اس ریٹیلیشن کے اور ریونج کے نام کے اوپر لوگوں کو یہاں سے جو 2 دفعہ ہجرتوں کا سفر طے 48 والا انہوں نے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو 67 والا کیا، تو ان کو پھر ایک دفعہ مہاجر، لیکن وہ اس دفعہ وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ وہاں ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ وہاں جمے ہوئے ہیں۔ لیکن جدید تاریخ میں اتنا تو دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کے شہر برلن کے اوپر جو مرکز تھا دوسری طرف سے جو اتحادی افواج کے خلاف جو افواج تھی ان کا، اس کے اوپر بھی اتنا بارود نہیں۔ اور آج 7واں دن ہے اس جو مزاحمت ہے، ابھی تک لوگوں نے ہار نہیں مانی، اور انہوں نے جو غزہ کے مجاہد ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ نہیں کھڑے کیے، سرنڈر نہیں کیا۔ یہ بڑی تاریخی بات ہے، یہ بتایا انہوں نے مجھے۔ تیسرا جو انہوں نے بتایا کہ بہت مشکل حالات ہیں کہ جو ایک انسانی امداد کا کوریڈور ہے وہ اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ چوتھا انہوں نے بتایا کہ اقوام متحدہ کے جو
ادارے ہیں, اسکولز ہیں, ان کے اوپر بمباری کی گئی ہے, ان کا نام و نشان نہیں رہا. اقوام متحدہ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی مار دیے گئے. پانچواں نے بتایا کہ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں کے علاوہ کچھ جہاں چائنیز تھے کام کرنے والے, ان کو بھی مار دیا گیا. انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ ٹیچرز شہید کر دیے. انہوں نے ساتھ یہ بتایا کہ 1 ملین کے قریب جو بچے ہیں ان کی آپ اندازہ لگائیں کہ جن بچوں کے اوپر انہوں نے, میں یہ سن کے حیران رہ گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں کیا حملہ آور کبھی ہوئے جہاز, اور وہ سارے جو ادھر ادھر سے آ کے کھڑے ہوئے ہیں مغربی ملک بھیج رہے ہیں. فلسطین کے سفیر صاحب کے مطابق وہ F-15 16 سے لے کے F-35 تک جدید ترین, وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں 150 جہاز حملہ آور ہوتے ہیں غزہ کے اوپر. ایک وقت میں 150 جہاز حملہ آور ہوتے ہیں غزہ کے اوپر. ایک وقت میں 150 160 جہاز وہ آتے ہیں اور آ کے بمباری کرتے ہیں. آپ ذرا بچوں کے اوپر ٹراما کا, بچوں وہ بچے جو بچ جاتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا جو شہید ہو جاتے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ بچوں کے لیے پانی نہیں ہے. یہ کربلا کے سانحے کے بعد دوسرا بڑا سانحہ اسی علاقے میں ہو رہا ہے کہ مشرقی وسطیٰ میں, کہ وہاں بچوں کے لیے پانی نہیں ہے, اور یہ انہی کی امت ہے جن کو کربلا میں پانی نہیں دیا گیا تھا. پھر بچوں کے لیے دوائی نہیں ہے, پھر ہسپتالوں کے لیے بجلی نہیں ہے, اور پھر جو جنریٹر تھے ان کے پاس جو فیول تھا وہ بھی تقریباً کل شام کی اطلاعات ان کے پاس تھیں, آج صبح کی بھی اطلاعات ان کے پاس تھیں جنہوں نے مجھے بریف کیا سفیر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جو مرکزی ان کا الشفا ہاسپٹل اس کا نام ہے, وہ اس کے پاس بھی چند گھنٹے کے جنریٹر, یعنی اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر کسی کا علاج کرنا, وہ ذکر ہی جو انہوں نے کیا وہ سن کے بندہ کام اٹھتا ہے کہ کس طرح کے غیر انسانی وار کرائمز ہو رہے ہیں, اور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہو رہے ہیں, اور کرائمز اگینسٹ چلڈرن ہو رہے ہیں, کرائم اگینسٹ ویمن, کرائم اگینسٹ نان کمبیٹنٹ ہو رہے ہیں. یہ سارے جو جرائم ہو رہے ہیں فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کو غاصب قوت جو اسرائیل کی افواج ہے ان کی طرف سے, یہ ہو رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو لوگ اس وقت اپنی جو ان کی چوری شدہ زمین ہے وہ واپس, اسٹولن لینڈ جس کو کہتے ہیں, وہ واپس لینا چاہتے ہیں. اپنے چوری شدہ اور غصب شدہ اور ڈاکہ شدہ جو حقوق ہیں وہ واپس لینا چاہتے ہیں. تو میری ان سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات کے 2 پہلو اور جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اس طرح سے ہیں. پہلا پہلو اس کا یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کی صحت سلامتی کے بارے میں اور باقی پوری تفصیل مجھ سے پوچھی. میں نے ان کو پہلے عمران خان کا پیغام پہنچایا. عمران خان کا پیغام جو میرے ذریعے پہنچا وہ یہ تھا کہ ہم قائد اعظم علیہ رحمت کے زمانے سے جو 2 ریاستی مسئلے کا حل ہے وہ, اور القدس الشریف جو ہے وہ فلسطین کا مستقل دارالخلافہ, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اور نہ ہی اس سے پیچھے پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہٹیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی خوشی ہے, وہ امہ کے لیڈر ہیں اور وہ عالمی فورمز پہ جا کے بھی فلسطین کے حق میں اور امہ کے حق میں اور اسلامو فوبیا کے خلاف بولتے رہے. پھر انہوں نے ان کی ہیلتھ وغیرہ کے بارے میں مجھ سے پوچھا, تو میں نے کہا فٹ ہے, تو کہنے لگے ہوا رجل ریاضی, کہ وہ تو ایک سپورٹس مین آدمی ہے. پھر انہوں نے فلسطین کے پرچم کے رنگوں کی ایک خاص تصویر ہے جس کے سرے پہ ایک پرچم لگا ہوا ہے, میں آپ سے اس کی پکچر شیئر کر رہا ہوں. وہ تصویر انہوں نے مجھے دے کے کہا کہ یہ عمران خان کو اظہار تہنیت کے طور پہ ہماری طرف سے اور اظہار محبت کے طور پہ ایک جو ہدیہ ہے یہ آپ پہنچا دیں گے. مزید تفصیلات کو پولیٹیکل ہیں, وہ ان میں سے پہلی یہی ہے کہ باؤ جی دا کام ہو گیا ہے, اور دوسری یہ ہے کہ سانو آن دیو میدان اسی فیلڈ نو لیول بھی کریں گے, تو پلینگ بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز. دیٹ ٹائم از کمنگ. پاکستان پائندہ باد.